اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 4 ہے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تفسیر ہے انشاءاللہ۔ شروع میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بتائی گئی ہمیں، ٹھیک ہے۔ پھر بندے نے اللہ سے دعا مانگی اور ہدایت کی دعا مانگی کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ بتا، ان کا نہ جن پر غضب ہوا اور ان کا بھی نہ جو کہ گمراہ ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کا جواب سورہ بقرہ میں دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لو یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہدایت سے فائدہ صحیح معنوں میں کون اٹھائے گا؟ جن کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا۔ تو پھر اس تقوی والوں کی کچھ صفات بھی ہمیں بتا دی گئی تاکہ ہم ہمارے لیے ایک آئینہ سامنے آ گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ کیا ہم متقی لوگوں میں سے ہیں، اور پھر اس کا انجام بھی بتا دیا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اگر ہمیں وہ انجام چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ انجام ان کا کیا تھا کہ ان کو مفلحون، وہ فلاح میں نے بتایا تھا ایسی کامیابی ہے جو بہت مشکل سے بہت مشقت اٹھا کے حاصل ہوتی ہے، لیکن جب وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ اتنی بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ تو اب متقین کی جو خصوصیات بتائی گئی تھی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ متقین جو ہے وہ غیب پر ایمان لاتے، یعنی کہ اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، اور جو بھی آخرت کے دن پر، اور جنت پر، دوزخ پر، قبر کے عذاب پر، ان سب چیزوں پر، اچھی بری تقدیر پر، جو بھی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، مگر وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے ہم نے نہیں دیکھی، وہ سب ہمارے لیے غیب ہے۔ تو اس پر ایمان لانا متقین کی پہلی کنڈیشن ہے۔ پھر نماز قائم کرنا، پھر اپنے مال میں سے خرچ کرنا، پھر آخرت میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہم دیا ہم کو، اس پر یقین کرنا اور اس پر ایمان لانا، یعنی کہ ایمان آپ کو پتہ ہے، میں نے بتا دیا ہے کہ ایمان جب کہا جائے تو کیا مطلب ہے کہ دل میں یقین، زبان پر اقرار اور عمل سے تصدیق، یعنی جو کچھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، دین کی شریعت ہمیں دی حدیث اور قرآن میں، تو ہمیں ان سب پر کیا کرنا ہے؟ دل سے ہمیں یقین رکھنا ہے کہ یہ سچ ہے، زبان سے ہمیں اس کا اقرار کرنا ہے، اور ہم نے اپنے عمل سے عمل کر کے ہمیں بتانا ہے کہ ہاں ہم اس بات پر عمل بھی کرتے ہیں، ہمارا ایمان سچا ہے، اس لیے کہ عمل ہی ایک چیز ہے جو ہماری ایمان کی گواہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب آخر میں اور پھر دوسرے انبیاء پر، تمام پچھلے انبیاء کی کتابوں کو سچ ماننا، پھر آخرت میں ایک بار پھر قیامت کا ذکر کر دیا، حالانکہ قیامت جو تھی آخرت کا دن تھا وہ غیب میں شامل تھا، لیکن اس دفعہ فرق کیا کیا کہ ایمان کے بجائے یقین کا لفظ آیا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان اور یقین میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کہ یقین جو ہے وہ ایسا ہے، دیکھیں ایمان کسی نے آپ سے بات کہی، آپ نے مان لی اس کو، ٹھیک ہے، آپ نے دل سے، سچے دل سے مان لیا اور آپ نے اس کے مطابق عمل بھی کیا۔ لیکن یقین وہ چیز ہے، جیسے آپ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتی ہوں کہ فلاں جو اسپاٹ ہے نا، جو باغ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، تفریح کی جگہ کی میں تعریف کر رہی ہوں کہ بہت ہی زبردست ہے۔ اب آپ
مجھ پر یقین کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ نے مان لی میری بات, پھر آپ خود گئے وہاں پر اور آپ نے خود تجربہ کیا, آپ نے خود دیکھا, آپ وہاں پر گھومے پھرے, پھر آپ کو یہ بات پکا یقین ہو گیا. صرف میری زبان سے کہنے والی بات اور آپ کے اپنے ایکسپیرئنس کی بات میں فرق ہوتا ہے نا. تو ہمیں آخر میں کیا بات کہی کہ آخرت پر اس طرح سے ماننا آخرت کو کہ ہاں یہ سب ہونا ہے جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. دیکھیے صحابہ کرام جو تھے ان کو جنت کی خوشبو محسوس ہوتی تھی, ٹھیک ہے, ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا کہ ان کو جیسے جنت نظر آتی تھی. ہم سمجھتے تو ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے, لیکن جیسے کہ میں نے پچھلے اپنے لیسن میں بتایا تھا کہ ہمارا عمل اس کے سے نہیں شو ہوتا, جیسے کہ ہم واقعی میں سمجھتے ہیں کہ جنت جیسی کوئی خوبصورت جگہ نہیں ہے اور جنت کی زندگی ابدی زندگی ہے اور جہنم جیسی برا قید خانہ کوئی نہیں ہے اور اس میں بھی ابدی زندگی ہے. تو اگر تو ہمارا ایمان جتنا پکا ہوگا, جتنا ہمارا یقین پکا ہوگا, اتنا ہم دوزخ سے جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کریں گے اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ ہم دنیا میں کرتے ہیں, جب ہمیں دنیا میں اچھی جگہ چاہیے ہوتی ہے, اچھا گھر چاہیے ہوتا ہے, اچھی چیزیں چاہیے ہوتی ہے زندگی میں, تب اس کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ ہماری جو کوششیں دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے, ہم خود اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں نا, ہمیں کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں, اپنے صبح سے شام کی مصروفیت کو دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنی بار جنت کی ہمارے ذہن میں بات آئی کہ ہمیں اس کام سے جنت ملے گی, اس کام سے ہم دوزخ سے بچ جائیں گے, تو ہم نے کتنی بار ہم اس بات کو سوچتے ہیں اور کتنے اعمال ہمارے صبح شام کے ایسے ہوتے ہیں جو خالص ہمیں وہ آخرت کی کامیابی کے لیے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ یقین کرنا. تو ہمیں ایمان تو ہے مگر ہمیں اب یقین کے لیول پر اپنے آپ کو لانا ہے انشاءاللہ. تو یہ پچھلی آیات کا خلاصہ تھا. لیکن دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہماری دعا قبول کی اور ہمیں ہدایت کا راستہ بتایا اور ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی پہچان بتا دی, چونکہ ہم سورہ فاتحہ میں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا گیا تھا, تو اب انعام یافتہ لوگوں کی پہچان بتائی, تو ضروری تھا کہ ان کی بھی پہچان بتائی جائے جو کہ اللہ کے غضب کے مستحق بنے, جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, جن کو علم پورا آ گیا, سمجھ آ گئی, ہر چیز سمجھ میں آ گئی ان کے, لیکن انہوں نے اس چیز کو نہ مانا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے, ان پر اللہ کا غضب ہوا. تو اب ظاہری بات ہے کہ اگر ان کا ذکر بھی نہیں آتا ہمارے سامنے تو ہمارے لیے پوری طرح سے بات کلیئر نہیں آ جاتی, ٹھیک ہے. اگر ہمیں متقین کی صفات تو پتہ ہے لیکن مغضوب علیہ اور ضالین کی صفات نہیں پتہ, تو پھر بھی تھوڑی ہم سے مسٹیک ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں اب آئندہ 2 آیات میں مغضوب علیہ کی صفات بتائی جائے گی کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور ان کا انجام بتایا جائے گا, ٹھیک ہے. اور تو آج کی لیسن ہمارا ان آیات کے بارے میں ہے کہ جس میں وہ غضب یافتہ لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا جائے گا کہ وہ کیسے لوگ تھے, اور انشاءاللہ پھر آئندہ اس کے بعد والی آیات میں ضالین کی ہمیں سمجھ آئے گی, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ترجمہ ہے, جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے. یہاں پر میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ دیکھیں دنیا میں بھی جب چیزوں کو ہم اپوزٹ چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس چیز کی پہچان کرتے ہیں. جیسے عربی میں ایک مقولہ ہے, یعنی بات کہی جاتی ہے کہ تعرف الاشیاء من اضدادها, یعنی چیزوں کی پہچان ان کی ضد سے, یعنی کہ جو ان سے اپوزٹ چیزیں ہوتی ہے اس سے ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ اچھائی, ٹھیک ہے, اب اچھائی کیا ہوتی ہے, اگر میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں کہ برائی کی ضد ہے, یعنی برائی سے اپوزٹ ہے.
اگر میں کہوں رات کیا ہوتی ہے تو میں کہوں دن سے اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو فوراً بات سمجھ آ جائے گی. اگر میں کہتی ہوں بلندی کیا ہے، پستی سے اپوزٹ ہے. تو جب ہم کو کسی چیز کی اپوزٹ بتائی جاتی ہے تو ہمیں اس چیز کی پوری تعریف ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے انعام یافتہ لوگوں کے بعد بالکل اس کے اپوزٹ لوگوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر ضالین کا. اب دیکھیں کہ اس سے ذرا سا ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں، ان کے الفاظ پر دیکھتے ہیں. تو انا، لفظ انا جو ہے نا وہ عربی زبان میں انا تاکید، کسی چیز کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے انا کے بعد جو خبر دی جا رہی ہوتی ہے، جس چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے اس کو پکا کیا جاتا ہے کہ بالکل کوئی شک نہیں ہے، ویسی ہی بات ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بے شک ایسا ہی ہے، تو انا اصل میں اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو انا یعنی کہ بے شک اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ الذین کفروا، الذین پہلے بھی ہم پڑھ چکے. الذین کیا ہے، اسم و اشارہ جمع کے لیے ہے، یعنی وہ لوگ جو. اور میں نے بتایا تھا کہ الذین، الذی اور الذین جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے سے پہلے والی بات کو یا اپنے پہلے والی چیز کو اپنے بعد آنے والی چیز سے جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو اب الذین جمع بھی ہے، اس لیے جمع کی پہچان کیا ہے، یا اور نون. بہت سے الفاظ کی جمع ہمیں یا اور نون سے پتہ چلتی ہے کہ آخر میں یا نون ہوتا ہے. اس کی واحد ہے الذی، ٹھیک ہے. اچھا، کفروا، کفروا جو ہے اس کا ترجمہ ہے کفر کیا. اب دیکھیں یہ بھی جمع ہے، کفروا. یہ جمع کیسے ہے کہ کفروا میں جو آخری واو ہے نا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جمع ہے. اگر صرف واو نہ ہوتا، کفروا ہوتا، کفرا ہوتا، ٹھیک ہے، کفرا ہوتا تو پھر ایک شخص ہوتا. پر یہاں پر کفروا واو ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کفرا سے ایک شخص نے کفر کیا اور کفروا سارے لوگوں نے، جو جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ سب نے کفر کیا. اچھا، اب کفر کیا ہے؟ دیکھیں ہم عام اردو میں ہمارے ذہن میں کافر سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نون مسلم ہوتا ہے اس کو ہم کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اصل میں عربی زبان میں کافر کا یہ مطلب نہیں ہے، نان مسلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہر نان مسلم، ہر شخص جو مسلمان نہیں ہے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے عربی زبان میں. کیوں؟ دیکھ لفظ کفرا جو ہے نا، کافر یا کافر ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے انکار کرنے والا، ٹھیک ہے، انکار کرنے والا یا کسی چیز کو چھپانے والا، دبانے والا. تو اصل میں تو اصل لغت کا معنی تو ہے چھپانا اور دبانا، ٹھیک ہے. لیکن پھر اس سے ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی چیز انسان کسی چیز کو چھپا دیتا ہے، دبا دیتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس کو سامنے نہیں لاتا، تو یعنی کہ وہ اس کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو کوئی بات کہی گئی، بات سچی تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ سچی بات ہے، اب آپ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کیا کریں گے کہ اپنے دل میں سچائی کو چھپا لیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ زبان سے کیا کہیں گے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک جھوٹ بولا یا انکار کیا اس سچائی کو ماننے کا، اور سچائی کو آپ نے چھپا لیا اپنے دل میں. تو یہ کفرا کا لفظی معنی ہے چھپانا یا دبانا. اور اسی وجہ سے عربی زبان میں جو کسان ہوتا ہے نا اس کو بھی کافر کہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ زمین کے اندر بیج کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو اس سینس میں کافر کہتے ہیں. تو اب کافر جو ہے، اب کیوں ضروری ہے ہمیں یہ جاننا کہ کافر کا مطلب انکار کرنے والا ہے، بات کو چھپانے والا ہے. اب اسلام میں ہم کافر جو ہے ہم کس کو کہتے ہیں، یہ اس لیے ضروری ہے. دیکھیں کہ آگے جو احکامات آئیں گے کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، تو پھر اگر ہم کافر سے یہ مطلب لے لیں
کہ کافر وہ ہوتا ہے جو بھی کوئی بھی مسلم نہیں ہے وہ کافر ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ایک ہی بات ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم کسی نان مسلم کو اسلام کی دعوت دیں گے تو فائدہ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اسی وجہ سے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کافر سے مطلب یہ نہیں ہے کہ نان مسلم. مگر کافر کیا ہوتا ہے ابھی میں بتاتی ہوں کافر کیا ہوتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو اللہ نے اپنی پہچان ہماری پیدائش ہماری دنیا سے آنے سے پہلے ہمارے دل میں ڈال دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کہ اللہ کون ہے, اللہ ایک ہے, اللہ کی وحدانیت ہمارے دل میں ڈالی گئی. نیکی کیا ہوتی ہے, بدی کیا ہوتی ہے, یہ ہمارے دل میں ڈالی. دیکھیں انسان کو اگر نیچر پر ہوتا ہے, ایک انسان اس کو کسی چیز نے بگاڑا نہیں ہوتا تو وہ ہمیشہ بائی نیچر اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے, اچھا کرنا پسند کرتا ہے, برا کرنا پسند نہیں کرتا. تو نیکی اور بدی کا شعور یہ انسان کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے. اسی طرح جذبہ شکر جو ہے نا کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ایک دل میں خود بخود انسان کے دل میں ایک شکر کا جذبہ آنا یہ فطری چیز ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کے ساتھ کسی نے فیور کی, آپ کے ساتھ احسان کیا تو آپ نے دل میں اس کے لیے شکر محسوس کیا, اور آپ نے اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ حق کو چھپائیں گے نہیں, آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ ان سے کوئی اچھائی کریں وہ کبھی بھی پلٹ کے آپ کا شکریہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں یہ حسد اور اپنی بڑائی ہوتی ہے کہ میں فلاں بندے کا شکر کروں گا تو گویا میں چھوٹا بن جاؤں گا کہ میری کوئی ضرورت اس نے پوری کی ہے. ٹھیک ہے. تو ایون دو وہ آپ سے فیور بھی لیں گے, آپ کے کام بھی لیں گے آپ سے, لیکن آپ کا شکریہ نہیں ادا کریں گے. تو جو شکر نہیں کرتا وہ بھی اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ چھپا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نیچر میں جو چیزیں ڈال دی ہیں, اللہ کی معرفت, اللہ کی وحدانیت یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا, اور جو نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے, پھر کسی کا شکر ادا کرنے کا جذبہ, نعمت کو پہچان کر جیسے شکر گزار بننے کا جذبہ, یہ ساری چیزیں ہماری نیچر میں ہے. ٹھیک ہے. جب بندہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ ایک حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یعنی کہ ہر بچے کو ان چیزوں کا شعور ہوتا ہے اس کے اندر. پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا, اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے ڈالا ہے, تو جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے نا اس کے ایک پرسنالٹی بنتی جاتی ہے, اس کی ایک شخصیت بن جاتی ہے, ماحول کا اثر اس کے اندر ہوتا ہے, وہ جس سراؤنڈنگ میں ہوتا ہے, جو اس کے اس کو جو کچھ سکھایا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے, اس ساری چیزوں سے اس کی ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے. پھر یا تو اس کی یہ جو نیچر جو اللہ نے اس کے اندر ڈالی تھی وہ گرو ہو کے بہت نکھر جاتی ہے, اور وہ ایک اچھا انسان بن کے بڑا ہو جاتا ہے جو کہ اللہ کا بھی شکر گزار ہے, جو کہ اللہ کو بھی مانتا ہے, اللہ کے احسان کو بھی مانتا ہے, اور بندوں کے احسان کو مانتا ہے, جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے, جو بندوں کا حق ادا کرتا ہے. اس لیے کہ وہ ایک اس کی نیچر جو تھی, جو اچھائی اللہ نے اس کے نیچر میں جو پہچان رکھی تھی وہ گرو ہو کے بہت زیادہ اور نکھر گئی اور خوبصورت ہو گئی. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ برے ماحول میں اور ان کو وہی کچھ سکھایا گیا ہوتا ہے, یا خود ہی ان کے اندر ایک ہوتا ہے کہ ان کے اندر خود غرضی کا جو ایک عنصر ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ انسان ایک ناشکرہ بندہ بن جاتا ہے, وہ نہ اللہ کا احسان مانتا ہے نہ بندوں کا احسان مانتا ہے. تو اور کچھ لوگ ان بٹوین ہوتے ہیں, ان کے اندر اچھائی کا جذبہ بھی ہوتا ہے, پھر ان کے اندر کچھ خود غرضی بھی ہوتی ہے, کچھ برائی بھی ہوتی ہے, بلکہ زیادہ تر لوگ ان بٹوین ہی ہوتے ہیں. تو یہ سارا کچھ یہ ہماری نیچر میں ہے. ٹھیک ہے. تو اب کافر کون ہوگا؟ دیکھیں جب ایک انسان
اپنے شعور کے لیول پہ پہنچ گیا، اب اس کے اپنے فیصلے ہیں، اب اس کے سامنے حق آتا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر ان جو آیات میں نا یہ خاص ایک گروہ کی طرف اشارہ ہے، جو ان الذین کفروا، میں نے جو آیت پڑھی، تو یہاں پر ویسے تو میں کافر کا آپ کو میں ڈسکرپشن بتا رہی تھی، لیکن یہ جو آیات ہے یہ خاص طور سے ایک خاص گروہ کی طرف اس کا اشارہ ہے. اور وہ گروہ کون سا تھا؟ وہ جیسے قریش کے جو بڑے لیڈ سرکش اور بہت ہی ضدی ہٹ خود غرض حاسد قسم کے لوگ تھے، اور جو بنی اسرائیل کے اسی طرح کے لوگ لیڈرز تھے، زیادہ تر لیڈرز ہی ایسے تھے ان کے، اور جو منافقین کے لیڈرز تھے جن کا دنیا پسندی میں ان کے وہ دنیا اتنی زیادہ ان کو پسند تھی، اور ان کی جو شخصیت بلڈ ہوئی تھی، اس میں جو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہوتی ہے نا، وہ اس قدر مست ہو چکی تھی. وہ اپنے غرور تکبر میں اپنے آپ کو، چونکہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دے دیا تھا، ان کے پاس مال بھی تھا، ان کے پاس شہرت اور جیسے لیڈرشپ بھی تھی، تو ان کے اندر اتنا اپنے آپ میں اتنا غرور ان کو آ گیا تھا، انہوں نے جو اللہ کی بنائی ہوئی نیچر ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، جو اچھائی ہوتی ہے، جو اچھائی کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا، وہ ان کی مست ہو چکی تھی. تو انہوں نے کیا کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھا، اسلام کی دعوت رکھی، تو ان کو سمجھ آ گئی. کیوں سمجھ آ گئی؟ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور وہ بچپن سے ان کو جانتے تھے کہ وہ کیسے انسان ہیں، ان کی خوبیوں کے وہ خود بھی قائل تھے کہ یہ سچے انسان ہیں اور نیک انسان ہیں. اور جب انہوں نے سب سے بڑی سچائی پیش کی، ایمان پیش کیا، تو انہوں نے ان کو بری طرح سے جھٹلا دیا. کیوں جھٹلایا؟ کہ ان کو اس سے اپنے فائدوں کا نقصان لگا کے، جو ہمیں فائدے حاصل ہیں، جو ہمیں پاور حاصل ہے، جو ہمیں مال حاصل ہے، جو لوگ ہماری بات سنتے ہیں، ہم نے اگر ان کی بات مان لی تو یہ تو ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر ہم کو تو ان کی بات ماننی پڑے گی، بجائے اس سے کہ ہم لوگوں سے اپنی بات منوائے، ہمیں ان کے اندر میں آنا پڑے گا، ان کی بات ماننی پڑے گی، ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، ہمارا فائنینشیل لاس ہوگا. دیکھیں کعبہ جو تھا اس زمانے میں بھی ایک عبادت گاہ تھی، اور اس میں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، اور کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے وہاں پر عبادت کرنے کے لیے. تو اب ظاہری بات ہے سارا ان کے پاس ریونیو تھا، لوگ ظاہری بات ہے باہر کے لوگ آتے ہیں. آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹورسٹ جو آتے ہیں اس سے کتنی اس شہر کو، اس ملک کو فائدہ ہوتا ہے. تو ان کو بہت عزت حاصل تھی، کعبہ کے متولی تھے قریش. اور یہی حال اہل کتاب کا تھا کہ مدینہ میں اہل کتاب جو تھے وہ ان کی بڑی اہمیت تھی، بڑا ان کی شان تھی، اس لیے کہ ان کے پاس لوگ جاتے تھے مشورے لینے کے لیے کہ یہ تو ان کے پاس تو اللہ کی کتاب موجود ہے، یہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے علم والے لوگ ہیں. تو ان کی یعنی کہ جو جاہل لوگ تھے، جو مشرک جاہل لوگ تھے، بت پرست تھے، ان کو جب کبھی کوئی مسئلہ آتا تو وہ بھی جاتے تھے ان کے پاس، اور ان کو بڑی عزت دیتے تھے. اور ان کو ظاہری بات ہے فائنینشلی بھی اسی وجہ سے وہ بہت ہائی اس پہ تھے. اور منافقوں کا بھی یہی حال تھا کہ جو منافق لوگ تھے، منافق اس وقت تو موجود نہیں تھے، لیکن ظاہر منافق بعد میں بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد. تو ان سب وہ جو سارے لیڈرز تھے، سارے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اس حق کو پہچان لیا اچھی طرح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان لیا کہ یہ سچے انسان ہیں، اللہ کی دعوت کو، اسلام کی دعوت کو بھی پہچان لیا کہ یہ سچ ہے، لیکن وہ اس کو ماننا نہیں چاہتے تھے، نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ عام لوگ اس کو مان لیں. ٹھیک ہے، اگر سارے لوگ اس دعوت کو مان لیتے تو پھر ان کا تو نقصان ہی ہو جاتا. تو اس وجہ سے انہوں نے اس حق کو ماننے سے انکار کر دیا، اس حق کو چھپا دیا اپنے دل میں، یعنی اس کو اتنا دبا دیا اپنے اندر کہ وہ خود بھی
اس کو پھر پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ سچ ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان کو کافر کہا ہے. اور آج بھی ایسے ہی لوگ کافر کہلائیں گے جن کو سارا کچھ حق پتہ ہے، سب کچھ جانتے ہیں، دین کا سارا علم پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے بلکہ اسلام کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی کافر، ان کو ہم کافر کہیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنا انہوں نے غور ہی نہیں کیا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. ان کو بس جو جس چیز میں انہوں نے آنکھ کھولی ہوتی ہے، جس ماحول میں رہے ہوتے ہیں، اسی میں بس مگن ہوتے ہیں، اور اتنا زیادہ انہوں نے ان چیزوں پر غور نہیں کیا، نہ اس کو جھٹلایا بہت، نہ اس کے بارے میں خلاف اس کے گئے، کچھ بھی نہیں، بس وہ اپنی دنیا میں مست ہے، دنیا میں بزی ہے. تو ان کو ہم نان مسلمس کہیں گے، ان کو ہم کافر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے میں نے کیوں کہا یہ سارا ایکسپلینیشن کہ یہ فرق کو جاننا ضروری ہے، کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے. تو جب ہم کافر کی ڈیفینیشن کو سمجھ گئے تو ہم جانتے ہیں کہ صرف ایسے ضدی اور ہٹ دھرم لوگ جن کو سمجھ آ جاتی ہے پھر بھی نہیں مانتے، ان کو جب ہم ڈراتے ہیں قیامت سے، آخرت سے، اللہ کے عذاب سے، ان کو پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب سارے چیزیں بتائی، جہنم، عذاب جہنم ہوگا، اللہ کا عذاب ہوگا، نہ ماننے والوں کی سزائیں بتائی، لیکن ان کے لیے اس چیز میں کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے، اب ان کے دل جو ہے وہ اس حق کو قبول ہی نہیں کرے. اب اگلی آیت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے انشاءاللہ. لیکن جہاں تک اس آیت کے معاملہ ہے تو یہاں پر انذر میں تھوڑا سا اور بتا دوں کہ انذر کیا ہوتا ہے کہ کسی برے انجام سے ڈرانا، ٹھیک ہے. تو یہ سواء کا مطلب الذین کفروا، سواء کا مطلب برابر، یعنی کوئی چیز بالکل وسط میں ہوتی ہے تو اس کو دو حصوں میں برابر ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ دونوں حصے برابر ہیں، تو سواء کا لفظ ہے، یعنی کہ آگے آ رہی ہیں دو چیزیں. پھر علیہم، ان کے اوپر، یہاں پر جو ہے نا حمزہ، یہ ایک الگ حروف ہے اور الگ میننگ رکھتا ہے. اس کا معنی ہے خواہ، ٹھیک ہے، خواہ. تو ویسے حمزہ جو ہے اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ کیا بھی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کہتی ہوں انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں، کیا تم یوسف ہو، تو کا مطلب کیا ہے میں نے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کا مطلب خواہ ہے، خواہ، ٹھیک ہے، چاہے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں چاہے تم کرو چاہے نہ کرو، تو یہ مطلب میں ہے. اچھا، پھر انذرتا جو ہے، انذر کا ہوتا ہے مطلب کسی برے انجام سے خبردار کرنا، اور تا یہاں پر سے مطلب تم، یعنی آپ ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں، ہم ان کو، ام یا لم نہ تنذرہم، آپ ان کو ڈرائے نہ، تم ان کو ڈراؤ، ٹھیک ہے. لا یؤمنون، نہ وہ ایمان لائیں گے. ایمان یؤمنون ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھ لیا، اس کا مطلب کہ کسی چیز کو مان لینا. تو اس آیت کا الحمدللہ ہم نے تھوڑا سا خلاصہ کیا ہے کہ کافر جو ہے جنہوں نے انکار کر دیا، وہ آپ کے ڈرانے سے ان پر کوئی اثر نہیں آئے گا، وہ نہ مانیں گے، ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ ہے یہاں پر جو ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ لوگوں کو ڈرانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. جیسے ایسے لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا میسج پھر بھی دیتے رہے ہیں. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا کیا رہے ہیں کہ آپ تو کرتے رہے اپنا کام، ٹھیک ہے، آپ کا کام تو ہے ڈرانا، لوگوں کو بتانا دین کا، لیکن ان کو، ایسے لوگوں کو جنہوں نے انکار کر دیا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ میں اگلی آیت کرتی ہوں
اور تو پھر ہم پورا ایک خلاصہ دوبارہ کریں گے. اب یہ آیتیں اعوذ باللہ من الشیطان ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سامعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تو یہاں پر اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے, ٹھیک ہے, سیل کر دیا ہے. مہر ہوتی ہے سیل کرنا کسی چیز کو, اللہ نے سیل کر دیا ہے ان کے دلوں پر. اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی بصارتوں پر, اور ان کی بصارتوں پر ایک پردہ ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے لیے ایک عظیم عذاب ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ویٹ کر رہا ہے, انتظار کر رہا ہے. تو اب یہاں پر جو پیچھے کہا گیا کہ ان کے لیے برابر ہے, ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کے ڈرانے کا, یہاں پر وجہ بتا دی گئی کہ ایسا کیوں ہے کہ اب ان کے دلوں پر مہر لگا دیے, ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے کہ وہ کسی حق کو قبول ہی نہیں کر سکتے ان کے دلوں پر, اور نہ ان کی آنکھیں کسی حق کو, ان کی بصارت جو ہے وہ کسی حق کو دیکھ سکتی ہے, اور نہ ان کے کان کسی حق کو سن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ویسے تو یہ لوگ اندھے بہرے تو نہیں تھے, ان کو نظر آتا تھا, دنیا کے فائدے تو بہت زیادہ نظر آتے تھے, اور عقل مند بھی بہت تھے, اس لیے کہ یہ لیڈرز تھے تو بہت زیادہ عقل مند لوگ تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ صرف حق کے لیے اندھے ہیں اور حق کے لیے بہرے ہیں, یعنی کوئی حق کی بات اب ان کے نہ ان کے کان سن سکتے ہیں, نہ ان کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں, اور نہ ان کے دل کسی حق کو قبول کرتے ہیں. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے؟ کیا ان کا قصور نہیں ہے, یا اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے کہ ان کو ہدایت نہ ملے؟ تو یہاں پر ایسے مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے, دیکھیں, جب انسان, ایک حدیث ہے کہ انسان جو ہے جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے, اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. پھر اس دھبے کو جب اگر انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے اور نیکی کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ دھبا جو ہے اس کے دل سے ہٹ جاتا ہے. لیکن اگر انسان اس گناہ پر جمع رہتا ہے, ٹھیک ہے, جو گناہ اس نے کیا اسی پر جمع رہتا ہے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتا, تو وہ دھبا وہیں رہتا ہے. پھر اسی طرح وہ جتنے گناہ کرتا جاتا ہے اتنا زیادہ اس کے دل پر دھبے لگتے جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر دیکھیں, اگر ہم ایک لوہے کی راڈ لے لیں اور اس کو ہم کھلی ہوا میں پانی میں چھوڑ دیں, جہاں پر بارش بھی آتی ہے ہوا میں چھوڑ دیں, چھت پہ رکھ دیں, صحن میں رکھ دیں, کہیں رکھ دیں, ٹھیک ہے. اب کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کو احساس ہوا تھوڑا سا زنگ لگا ہے, آپ جلدی سے اس کو اندر لے آئے, اس کو صاف کر دیا تو زنگ ہٹ جائے گا اور راڈ پھر سے اچھی ہو جائے گی. لیکن آپ نے اس کو لاپرواہی کی, چھوڑ دیا, تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اگر پھر آپ اس کو دیکھیں گے, آپ اس کو اٹھائیں گے تو لوہا جو ہوگا اس کا بالکل گل چکا ہوگا, اس کا زنگ جو ہے وہ اب اترنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. زنگ نے پورے لوہے کو کھا لیا اور پھر اب وہ ایسی چیز ہو گئی کہ وہ یوز لیس ہو گئی, اب اس کو صاف نہیں کیا جا سکتا. تو بالکل اسی طرح سے ہمارا دل اللہ نے بنایا ہے کہ انسان جب اللہ کی فرما برداری کے کام کرتا ہے, جب اللہ کے خوش ہونے والے کام کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہوتا ہے بالکل. اور جو وہ غلط کام میں پڑ جاتا ہے, گناہوں میں پڑ جاتا ہے, وہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے, چونکہ اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے. میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہر انسان کی فطرت میں اچھائی اور برائی کی پہچان رکھ دی گئی ہے, اور ہر انسان کا ایک ضمیر بھی ہے جو اس کو بتاتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ بات صحیح نہیں ہے, لیکن وہ پرواہ نہیں کرتا, وہ اسی گناہ پر رہتا ہے اور اللہ کی نافرمانی پر رہتا ہے. تو اس کا دل آہستہ زنگ آلود ہوتے ایسا ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس کے اندر کوئی اچھائی خیر کی گنجائش ہی نہیں رہتی, وہ بالکل سیلڈ ہو جاتا ہے. اور اس کا ہم تجربہ کرتے رہتے ہیں دنیا میں. دیکھیں,
ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ عجیب سے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، یعنی کہ کتنا بھی بڑا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، بہت تباہی مچ جائے، خود ان کی زندگی میں بہت سے نقصانات ہو جائے، بہت مشکلات میں گر جائے، لیکن ان کو کسی طرح اللہ کی طرف جھکنا آتا ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے ان چیزوں کو نشانیاں سمجھنے کی توفیق آتی ہے۔ آپ اس کو اچھی سے اچھی بات سمجھا دیں، اچھی سے اچھی نصیحت دے دیں، لیکن ان پر اثر نہیں ہوتا۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں آج بھی، اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ تو وہی اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ ختم، اس کے دل پر جو ہے مہر لگ گئی ہے۔ یہ اصل میں اللہ کا قانون ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ گناہ کرنے سے دل پر دھبا لگتا ہے، تو پھر چونکہ یہ اللہ کا قانون کے تحت ہو رہا ہے یہ کام، کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے وہ، اور ان کا دل خراب ہوتا گیا، اور آخر کار بالکل ہی بیکار ہو گیا کہ وہ کسی حق کو نہیں قبول کر سکتا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، مگر چونکہ اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، یہ ہماری جو دنیا ہے، ہماری کائنات ہے، اللہ کے قانونوں کے مطابق چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک قانون بن گیا اور اس کے مطابق انہوں نے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، اپنی ضد و تکبر کیا، تو پھر ان کے دلوں پر ان کے دلوں کا یہ حال ہو گیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کیوں بات کہی کہ میں نے ختم لگائی، ختم اللہ، یعنی اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ یہ کیوں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ تو اللہ نے مہر اس سینس میں لگائی ہے کہ اللہ نے قانون بنایا تھا، تو انہوں نے قانون کی نافرمانی انہوں نے کی، یعنی ذمہ داری ان کی تھی کہ انہوں نے قانون کو توڑا، تو اس کی سزا ان کو ملی ہے۔ لیکن اسی وجہ سے کہا گیا اللہ نے لگائی ہے، ورنہ اللہ جو ہے وہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے، اور وہ تو چاہتا ہے کہ ہر بندہ گناہوں سے بچ جائے اور اچھے انجام کو پالے۔ لیکن بندہ جو ہے جب خود اللہ کے قانون پر نہیں چلتا تو پھر اس کے نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کہا گیا کہ اللہ نے مہر لگائی ہے۔ تو دیکھیں تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا کام ختم ہو گیا، بس تم کو اب ان لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں ان کا حال بتایا جا رہا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ فرمانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اب یہ لوگوں کو تم ڈراؤ نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو آخر اس کا کیا مقصد ہے؟ تو مقصد یہاں پر اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا پہلا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اتنی خیر خواہی کی جائے کسی کے ساتھ اور اتنی بھلائی کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا صرف تکلیف دینے والا تھا، نہ وہ بات مانتے تھے آپ کے، نہ اسلام لاتے تھے، نہ اسلام کی کوئی مدد کرتے تھے، بلکہ جو بھی مسلمان ہوتا تھا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں تکلیف دیتی تھی، کہ خاص طور سے جب آپ کے اپنے لوگ، اپنی فیملی کے لوگ، قریش کے لوگ تو آپ کی ان کی فیملی کے لوگ تھے، اور جب اتنا خیر خواہی کے بعد جب انسان کو بار بار غلط رویہ سامنے آئے تو انسان کو ایک بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں آپ تو صرف اپنا کام کر سکتے ہیں، اب یہ لوگ جو نہیں مان رہے ہیں تو یہ ان کے نہ ماننے کی یہ وجہ ہے، اور پھر ان کا انجام بھی بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے عذاب العظیم ہے۔ عظیم جو ہے بہت بڑا، سب سے بڑے چیز کو عظیم کہتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو ان کو جیسا کہ آپ جانتی ہیں اگر کچھ اسلام کی ہسٹری پڑھی ہے تو، کہ جو یہ سرکش لوگ تھے، جو سردار تھے، ان کو دنیا میں بھی ان کا انجام برا ہوا،
اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب کا وعدہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے. تو پہلی ریزن تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دینی تھی کہ آپ بس اپنا کام کیے جائیں اور ان کی جو برے رویے سے آپ کا دل نہ چھوٹا ہو. اور جو چونکہ اسی طرح سے یہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ صرف ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر اس زمانے کے کافر مراد تھا, اس زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے, تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور آج بھی بہت سے لوگ انبیاء کی سنت پر چل کر کے اللہ کے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں, اور وہ ایسے لوگوں کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں, اسلام کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی یہ رویے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی, وہاں پر اور لوگوں کو بھی, اگر بعد کے لوگوں کو بھی اسی طرح کے حالات پیش آتے ہیں اور وہ دین کے لیے ان کو مشکلات پیش آتی ہے, تو ان کے لیے بھی اس میں تسلی ہے ان آیات میں کہ آپ کچھ بھی کر لیں, کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جن کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا, اور وہ آپ کی اچھائی کے جواب میں ہمیشہ برائی ہی آپ کو ان سے ملے گی, ٹھیک ہے. اور وہ ایمان ان کے نصیب میں نہیں ہے, تو وہ ایمان کو کبھی نہیں حاصل کر لیں گے. اور دیکھیں ان آیات میں دوسری بات کیا ہے ہمارے سمجھنے کے لیے, کہ انسان کے دل کبھی اتنے سخت بھی ہو جاتے ہیں, ان پر مہر لگ جاتی ہے کہ پھر وہ نو ریٹرن کے پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب وہ کبھی بھی خیر اور بھلائی کو نہیں پا سکیں گے. تو ہمیں اس پوائنٹ سے ڈرنا چاہیے. اور دیکھیں اس کی ابتدا بس ایک گناہ سے, ایک برائی سے ہوتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگتا ہے. تو ہمیں کیا سبق سیکھنا ہے کہ ہمیں انسان ہے, ظاہری باتیں ہم اور ہم سے غلط کام بھی ہو جاتے ہیں, ہمیں ذرا سا بھی ہمارا کانشیس بتائے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے, تو ہمیں اپنے ضمیر کی آواز کو سننا چاہیے اور ہمیں فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی توبہ سچے دل سے مانگنی چاہیے, اور ہر وقت اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم جو ہیں ہمارے اندر ضد اور تکبر آ گیا, اگر ہم اپنے غلط رویے ہم کرتے جائیں گے اور ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے, اس کو اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے, تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے دل کے اندر یہ سیاہی بڑھتی جائے. اس لیے کہ جب ایک بار دل سخت ہو جاتے ہیں, جب ایک بار دل اس حد تک خراب ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو نو ریٹرن کے پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے. اللہ نہ کرے, اللہ ہم سب کو ایسے برے انجام سے بچائے, یا ایسی شخصیت بننے سے بچائے جو کہ حق کو دیکھے سمجھے لیکن حق بات کو قبول نہ کرے. اور یہ تو دین کی بات ہے نا, ٹھیک ہے. انسان دین کے معاملے میں دیکھیں, آپ نے بہت سے لوگ ایسے ملے ہوں گے آپ کو دنیا میں, جو دنیا کے معاملات میں بھی, لوگوں کے معاملات میں بھی حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ وہ اپنے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں, اپنی ضد کرنا چاہتے ہیں, اور ہر بات میں وہ اپنی خود غرضی سے اپنے مطلب کے کام کرنا چاہتے ہیں. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو آپ پوری طرح سے پورے دلائل کے ساتھ آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, اور اس طرح سے اس وجہ سے صحیح نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے کتنے بھی بہترین دلائل ان کو دے دیں, وہ گھوم پھر کر اپنے جھوٹ پر جم جائیں گے کہ نہیں ایسا ہی ہے, ویسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ رویہ بھی بہت خطرناک ہے, اس لیے کہ جو انسان دوسرے انسانوں کے حقوق کے معاملے میں سخت دل بنتا ہے, اور اپنی ضد اور حسد اور اپنی خود غرضی اور اپنے تکبر کی وجہ سے دوسرے انسانوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا اور حق بات کو قبول نہیں کرتا, پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی اس کا وہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حق کو بھی نہیں قبول کرتا, اس کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. تو انسان کو ہمیشہ اپنے دل کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ ہم اگر اپنے جسم کا خیال نہیں رکھیں گے, دیکھیں ہم صبح اٹھتے ہیں, اپنے دانت صاف کرتے ہیں, اپنا منہ دھوتے ہیں, اپنے بال سنوارتے ہیں,
پھر اپنی صفائی اپنی ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں. اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ہماری باڈی جو ہے وہ سفر کرے گی. اسی طرح کھانے اپنی غذا کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر ہم صحیح کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم بیمار ہوں گے, ہماری صحت خراب ہوگی. اسی طرح ہماری جو روح ہے, ہمارا جو دل ہے, ہمیں اس کی صحت کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جو بھی دل کی بیماریاں ہیں نا, دیکھیں جو بری فیلنگز ہوتی ہے نا انسان کے اندر, جو خود غرضی ہوتی ہے, حسد ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے, ضد ہوتی ہے, اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے, اپنی انا ہوتی ہے, یہ ساری جو منفی چیزیں نا ان کو ہمیں اپنے اندر سے ان کا خیال رکھنا چاہیے, اس لیے کہ یہ ساری جو ہے نا دل کی بیماریاں ہیں. اور یہ اگر بڑھتی جائیں گی تو انسان کے دل میں آہستہ آہستہ سختی آتی جائے گی, اور ہمیں دل کی سختی سے اللہ سے پناہ مانگنی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں تیسری بات یہاں پر یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے, ان کے کانوں پر مہر لگائی, ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا انسان کو, یہ یہاں پر آنکھیں اور کان نہیں, اصل میں کیا ہے, سننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے, سماعت اور بصیرت. یعنی جو سماعت اور بصیرت جو ہوتی ہے نا وہ چیز ہوتی ہے جو ہماری آنکھیں اور ہمارے کان جو چیزوں کو جیسے سنتے ہیں, آنکھیں دیکھتی ہیں, وہ دل تک پہنچتی ہے. اور دل جو ہے ان چیزوں کو حق اور باطل بتاتا ہے ہمیں ہر معاملے میں زندگی کے, چاہے وہ بندوں کے معاملات ہو چاہے اللہ کا معاملہ ہو. ہمیں مسلسل یہ ہمارا عمل ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں انسان کو دی ہے. اسی وجہ سے انسان اور جانور میں فرق ہے کہ انسان کو اللہ نے یہ عظیم صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ جب ہم کوئی بات سنتے ہیں, جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کو ایک اثر ہوتا ہے, اس چیز کی اچھائی کو ہم محسوس کرتے ہیں, اس چیز کی برائی کو ہم جانتے ہیں. تو ہمیں ان صلاحیتوں کو ایک انسان کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے استعمال کرنا چاہیے, جانور کے لیول پر نہیں. دیکھیں جانور بھی ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے, آنکھوں سے دیکھتا ہے, اپنا فائدہ دیکھتا ہے, اپنا کھانا اپنا شکار دیکھتا ہے, اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, اس کی جہاں تک اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام لینا ہے اس حد تک وہ اپنی آنکھوں اور کانوں سے اپنے دل سے معاملہ کرتا ہے. لیکن انسان کو ایک عظیم ہستی بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. انسان اللہ کی عظیم مخلوق ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کو یہ چیزیں دی ہے, ایک سماعت کی قوت دی ہے جس سے وہ اچھی بری بات کو اپنے اندر جب اپنے کان سے سن کے اپنے دل پر اس کا اثر آتا ہے, اسی طرح اچھی بری چیز کو دیکھ کر اس کے دل کا ایک کنیکشن ہوتا ہے ہمارا ان چیزوں کے دل کا, آنکھوں کا, کانوں کا. اور یہی کنیکشن ہمیں انسان بناتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہمارے اراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں, جو سنتے ہیں, ان کو ہمارا دل کس طرح سے لیتا ہے, اور اس کے بعد وہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ ایک انسان کی صلاحیتیں, عظیم صلاحیتیں ہیں جن کو اگر ہم صحیح استعمال نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ وہ بس اسی حد تک رہ جاتی ہیں جیسے ایک جانور کی ہے. دیکھیں انسان اور جانور کا فرق آہستہ آہستہ مٹ جاتا ہے اگر انسان ان عظیم صلاحیتوں کو اس طرح نہ استعمال کرے جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چاہا ہے کہ ہم استعمال کریں. اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو استعمال کر کے حق کو پہچانیں, ہماری زندگی کے اصل مقصد کو جانیں, اور ہم اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ان چیزوں کو استعمال کریں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم نے وہ مقصد نہیں کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا کوئی ہاتھ, جیسے اب ہمارا ہاتھ ہے, ہمارا پیر ہے, کسی وجہ سے زخمی ہوتا ہے, ہم اس کو بہت دنوں تک استعمال نہیں کرتے, ایک حالت میں چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے جیسے ہڈی ٹوٹ گئی, اب اس کو پلاسٹر لگا ہوا ہے, اب بہت دنوں تک اس کو یوز نہیں کیا, اس کے بعد ہمیں تھراپی کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم اس کو جس طرح سے ہم پہلے ایکسیڈنٹ سے پہلے اس ہاتھ کو یا پیر کو استعمال کرتے تھے اس کو ہم دوبارہ سے اس کو سکھاتے ہیں کہ کیسے استعمال کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو بہت دنوں تک اس کو استعمال نہیں کیا جس کام کے لیے وہ چیز استعمال ہونی ہے, تو پھر اس کی صلاحیت جو تھی وہ جیسے
ختم ہو جاتی ہے یا اس کی صلاحیت کے اوپر ایک خول سا چڑھ جاتا ہے. تو بس یہی حال ہے کہ اگر ہم کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں اگر ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے جس پرپس کے لیے ہمیں دی ہیں تو پھر ان چیزوں پر ہمارے مہر لگ جاتی ہے, پردے پڑ جاتے ہیں اور پھر ان کی صلاحیتیں کم ہوتی جاتی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے, اس لیے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان ایک جانور کے لیول پہ پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کا انجام بھی جو ہے نا پھر وہ اسی لحاظ سے ہوتا ہے کہ ان عظیم صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور اپنے خالق کو نہ پہچانا اور جو کچھ اس کو کرنا تھا وہ نہ کیا تو پھر وہ برے انجام کو پہنچتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے بچائے. تو آج کے سبق کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی خصوصیات بتائی شروع کے 5 آیات میں, پھر ان 2 آیات میں بالکل اپوزٹ خصوصیات بتائی جو کہ مغضوب علیہ کے جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کی خصوصیات بتائی. اور ان کی خصوصیات میں ہمیں یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے مفاد اور اپنی ضد اور اپنی دنیا پسندی اور اپنے تکبر میں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حق پیش کیا, یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے, اس زمانے کے کافروں کی طرف جن کو حق پیش کیا گیا, ہر طرح کے دلائل تھے, ان کو بات سمجھ بھی آ گئی. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ قریش کے لیڈرز تھے, یہ اہل کتاب کے لیڈرز تھے, یہ منافقین کے لیڈرز تھے جن کو ہر طرح سے بات سمجھ آنے کے بعد بھی انہوں نے پرزور مخالفت کی اسلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی اور آپ کو اذیتیں دی, مسلمانوں کو اذیتیں دی. تو ان کا کیا تھا کہ انہوں نے حق کو پہچان کر اس کو چھپایا, اس کا انکار کیا, اس لیے وہ کافر کہلائے. ان کے دلوں پر ان کے گناہوں اور ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور ان کی جو صلاحیتیں تھیں, بصیرت اور سماعت کی صلاحیتیں جس سے وہ حق کو سنتے یا حق کو سمجھتے, وہ ختم ہو گئی اور ان کے نصیب میں دنیا اور آخرت کا عذاب لکھ دیا گیا. اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ایک وقت کے لیے لمیٹڈ نہیں ہوتی, حالانکہ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے لیکن رہتی دنیا تک, آئندہ تک جو بھی لوگ ان کے روش پر چلیں گے, جو ایسے ہوں گے جن کے سامنے حق آئے گا وہ حق کو نہیں مانیں گے اور جو گناہوں سے اپنے دلوں کو سخت کر لیں گے, تو پھر ان کو بھی وہی انجام ہوگا کہ چاہے ان کو کوئی خبردار کرے, برے انجام سے نہ کرے, لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا اور وہ آخر کار اللہ کے عذاب کا شکار بنیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اب آئندہ آیات میں انشاءاللہ ہم ان لوگوں کی تفصیل ہمیں بتائی جائے گی جو کہ غفلت کی وجہ سے یا اپنی کسی بھی وجہ سے حق کے جیسے پوری طرح سے حق کو اپنے اوپر واضح نہ ہونے دیا اور اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. تو